کیا ہوگا اگر اب تک کا سب سے خوفناک شکاری ناپید نہ ہو جائے؟ کیا ہوگا اگر یہ صرف چھپا رہا ہے سمندر کی سب سے گہری تاریک ترین کھائیوں میں انتظار کر رہے ہیں جہاں کبھی روشنی نہیں پہنچی اور اسے بھوک لگ رہی ہے؟ ہاں، ہم بات کر رہے ہیں میگالوڈن شارک کے عظیم خوف کی۔ یہ پیدا ہوا تھا ایک میگالوڈن قاتل پلہ۔ انہوں نے انٹرا یوٹرائن کینیبلزم کی مشق کی۔ سب سے مضبوط جنین جلد نکلتے ہیں اور اپنے کمزور بہن بھائیوں کو پیٹ میں پرورش کے لیے کھا جاتے ہیں۔ اس کا پہلا کھانا اس کا بھائی تھا۔ میگالوڈنز نے اپنی نسل کو گہرے سمندر میں نہیں بڑھایا، وہ گرم اتلی ساحلی پانیوں کا استعمال کرتے تھے جن میں آج ہم تیراکی کرتے ہیں بطور محفوظ نرسری۔ وہ قدیم ساحل بھوکے بس سائز کے بیبی شارک سے بھرے ہوئے تھے۔ ایک نوزائیدہ ایک عظیم سفید ویل سے بڑا تھا۔ ایک تازہ پیدا ہونے والا میگالوڈن پلہ پہلے ہی 4.5 فٹ 13 فٹ 2 فٹ میٹر لمبا تھا۔ یہ زیادہ تر بالغ انسانوں سے بڑا تھا اور بہت سی شارک مچھلیوں سے جن سے ہم آج ڈرتے ہیں۔ یعنی یہ اپنی زندگی کے پہلے سیکنڈ سے ہی ایک مکمل طور پر تشکیل شدہ سپر شکاری تھا۔ انسانی سائز کی چربی کی گیند کو الٹی کر سکتا ہے۔ اس کا پسندیدہ شکار توانائی سے بھرپور ویل تھی۔ کھانے کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے یہ ایک بدہضمی بدبودار فصلہ کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے جسے بولس کہا جاتا ہے۔ ہڈیوں اور بلبر کے یہ کمپیکٹڈ ماس ایک شخص کے سائز کے ہو سکتے ہیں جو کسی دعوت سے بچ جانے والے عجیب و غریب حصے کے طور پر سطح پر تیرتے ہیں۔ آپ کا پورا جسم ایک ہی کاٹا تھا۔ ایک میگالوڈون کے کاٹنے کی قوت کا تخمینہ حیران کن 40,000 پاؤنڈ فی مربع انچ ہے۔ یہ ویل کی کھوپڑی یا کار کے انجن یا بلاک کو آسانی سے کچل سکتا ہے۔ ایک انسان کو ایک ہی آرام دہ کانٹے میں کھایا جائے گا بمشکل۔ کھانے کے طور پر بھی اس نے اپنی قسم کی میگالوڈون کھائی۔ فاسلائزڈ میگالوڈون فکرے وحشیانہ کاٹنے کے نشانات دکھاتے ہیں جو صرف ایک شکاری دوسرے میگالوڈون سے ملتے ہیں۔ وہ سب سے اوپر شکاری تھے جن کا کوئی قدرتی دشمن نہیں تھا، اس لیے صرف ایک ہی چیز جو ایک مکمل بالغ میگالوڈون کا شکار کر سکتی تھی۔ ایک اور اس سے بھی بڑا میگالوڈون تھا۔ ویل کی ہڈیوں پر حملے کے نمونے ایک خوفناک حکمت عملی کو ظاہر کرتے ہیں۔ حملے کے بجائے میگ اکثر اپنے بڑے پیمانے پر مارنے والے شکار کو مکمل طور پر متحرک کرنے کے لیے سب سے پہلے فلیپرز اور دم پر کاٹ لیتی تھی تاکہ اسے خون بہنے دیا جائے، کیونکہ وہ اذیت میں ڈوب جائے گی۔ یہ جیٹ طیاروں کا پیچھا کرنے کے لیے کافی تیزی سے تیر سکتا ہے۔ اندازے بتاتے ہیں کہ اس کی سیر کرنے کی رفتار آج کی کسی بھی زندہ شارک سے زیادہ تیز تھی۔ یہ ممکنہ طور پر 20-30 میل فی گھنٹہ 32 سے 48 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار تک پہنچ سکتی ہے، جس سے اس کا تیرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے دیکھا کہ میگالوڈن بہت دور سے آپ کے پاس آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فرار ہونے میں بہت دیر ہو جائے گی، کیونکہ رفتار اہم ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ معدوم کیوں ہو گیا۔ 3-6 ملین سال پہلے اس کے غائب ہونے کی وجہ ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ کیا یہ موسمیاتی تبدیلی تھی؟ ایک سپر نووا؟ شکار کی کمی؟ خوفناک امکان یہ ہے کہ اس کی واپسی کے حالات نظریہ طور پر ایک دن دوبارہ مل سکتے ہیں۔ یہ 1 میل دور سے دل کی دھڑکن کو محسوس کر سکتا تھا۔ جدید شارک کی طرح اس میں الیکٹرو ریسپشن تھا۔ یہ صلاحیت پٹھوں کے سنکچن سے پیدا ہونے والے چھوٹے برقی شعبوں کا پتہ لگاتی تھی۔ خاموش گہرے پانی میں میگالوڈون ایک ناممکن فاصلے سے آپ کے دل کی دھڑکن کو محسوس کرنے کی طاقت تھی، جو ذہنوں میں مزید خوف پیدا کرتی ہے۔ اس کا پسندیدہ کھانا آج بھی زندہ ہے۔ میگالوڈون کی بنیادی خوراک کا ذریعہ آج کی ویل تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ سمندر اب بھی اس کے پسندیدہ شکار سے بھرے ہوئے ہیں۔ اگر یہ کسی طرح گہری کھائیوں میں موجود ہے تو پھر سے آئے گا، جس کا مطلب ہے کہ خطرہ ابھی بھی گہرے سمندروں میں موجود ہے۔